کائنات میں کسی عورت کا نکاح آسمان والے نے نہیں پڑھایا، اس امت کی واحد خاتون ہے حضرت زینب، جن کا نکاح آسمانوں پہ ہو رہا ہے۔ نہ کوئی گواہ کی ضرورت ہے، نہ کسی وکیل کی ضرورت، ایجاب و قبول تو رکن ہے۔ لڑکی کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے، لڑکے کی طرف سے قبول ہوتا ہے۔ یہ ایجاب و قبول نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے کہا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، جب زید کی طلاق کی عدت پوری ہو گئی تو ہم نے تیرا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا۔ اب مسجد میں تھے، فرمایا کون ہے زینب کو خوشخبری سنائے کہ اللہ نے میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے گواہی کے لیے پیش کیا شہد شاہد من اہلہا، اسی خاندان میں سے ایک بچے کو پیش کیا۔ بچے نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، دیکھو قمیص کہاں سے پھٹی، آگے سے پیچھے سے۔ ایما ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت، دیکھ لو آگے پھٹی پیچھے پھٹی، پیچھے سے پھٹی تو جھوٹی ہے، آگے سے پھٹی تو سچی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی، تو اس تہمت کو دھونے کے لیے اللہ خود آیا، وہاں بچے کو استعمال کروایا، یہاں اللہ نے خود اس تہمت کو اتارنے کے لیے قرآن اتارا ان الذین جاؤوا بالعفق عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم۔ عبداللہ بن ابی نے اس کو ہوا دی، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے میں تھیں حضور کے ساتھ، اور دبلا پتلا جسم تھا، تو کہاروں نے آ کر ڈولی رکھی اور انتظار میں کہ آپ بیٹھ جائیں گی تو ڈولی کو اٹھا کر ہم اونٹ پہ باندھ دیں گے۔ وہ اونٹ میں ہوئے، آ کے بیٹھ گئیں، بیٹھ کر سینے پر نظر ڈالی تو ہار غائب، ہار گر گیا تھا، تو جلدی سے نکلی کہ میں اپنا ہار ڈھونڈ کے لاؤں۔ وہ اس طرف سے نکلی، کہار اس طرف تھے، تو ان کو نظر نہیں آیا کہ حضرت عائشہ چلی گئی، تو انہوں نے آ کر ڈولی اٹھائی، اور وہ وزن اتنا تھوڑا تھا کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا، 4 مضبوط آدمی انہیں اٹھا کر اونٹ پہ باندھ دی، وہ کس کے چل پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں اور وہ درخت کے نیچے ان کا ہار تھا، وہ گرا ہوا، اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے جب واپس آئیں تو وہ غائب، سارا قافلہ ہی غائب۔ وہ حیران پریشان، یہ کیا بنی؟ خیر انہوں نے سوچا جب آگے جا کے دیکھیں گے، میں نظر نہیں آؤں گی تو ان کو پتہ چلی جائے گا، پھر میری تلاش میں آئیں گے، تو ایک درخت کے نیچے وہ لیٹ گئیں اور وہیں سو گئیں۔ تو ایک صحابی ہے صفوان بن معطل، ان کے ذمہ ہوتا تھا قافلے کے پیچھے چلنا، تاکہ کوئی چیز رہ جائے، کوئی سامان رہ جائے، تو کوئی جانور رہ جائے تو اس کو سمیٹ سماٹ کے پھر آگے قافلے کے ساتھ پہنچانا۔ جب وہ پیچھے سے آئے تو انہوں نے پہچان لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے زور زور سے اللہ اکبر کہا، تو ان کی آنکھ کھل گئی، تو دیکھا صفوان بن معطل ہیں، تو ایسے اونٹ میں چلے گئے، وہ ان کے اونٹ پر بیٹھ گئیں، اور وہ جب اونٹ قافلہ اپنے منزل پر پہنچا تو پیچھے سے یہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ تو عبداللہ بن ابی نے شوشہ چھوڑ دی کہ یہ تو کوئی دال میں کالا ہے، یہ تو کوئی چکر ہے، اور اس کو جو ہوا دی، ایسی ساری فضا خراب کر دی کہ اس میں صحیح سچے کھرے چند مسلمان بھی، صحابہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ حسان ابن ثابت اور مصعب بن عفال، یہ تو ابو بکر کے بھانجے ہیں، اور حمنہ بنت جہش اور ایک اور خاتون، یہ 4 اس میں استعمال ہو گئے، اور ایسی فضا خراب ہوئی کہ سارے مدینے والوں کی نیندیں حرام۔ خود اللہ کے نبی کی طبیعت پہ اتنا اثر، آپ نے بلا کے تحقیق کی، سارے تسلیاں دیں، لیکن ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ آپ بڑے پریشان۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی کا انداز بدلا ہوا ہے، پہلے جیسی محبت نہیں، پہلے جیسا تعلق نہیں ہے، اور مجھے میری طبیعت خراب ہوئی، تو میں نے کہا میں ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں، تو ان کا چلے جاؤ۔ کیسے مجھے اور تکلیف ہوئی کہ پہلے جب میں کہتی تھی ماں باپ کے گھر چلی جاؤ تو مجھے کہتے نہ جاؤ، اس دفعہ میں نے کہا میں جانا چاہتی ہوں تو کہنے لگے چلی جاؤ، اس سے مجھے اور تکلیف ہوئی۔ پھر میں چلی گئی، تو ایک رات کو ہم نکلے، اس زمانے میں گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، حضرت عائشہ خود فرماتے، تو ہم اپنی ضرورت کے لیے دور نکلا کرتے تھے، 2-2 3-3 میل۔ تو ہم نکلے ہیں تو مستح کی ماں میرے ساتھ تھی، مستح، تو ان کو لگی ٹھوکر، ان کا تعیسہ مستح، برباد ہو جائے مستح، اپنے بیٹے کے بارے میں۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی، میں نے کہا
تو کیا کہہ رہی ہے؟ بدری صحابی کے بارے میں ایسا لفظ بول رہی ہے، پتہ بھی ہے تیرے بارے میں کیا کہتا پھر رہا ہے؟ کیا کہتا پھر رہا ہے؟ کہ وہ صفوان بن معطل کے ساتھ تمہارا قصہ جوڑتے پھر رہے ہیں لوگ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور وہیں میرے آنسو، اور میں نے منہ پھیرا اور واپس گھر، اور رو 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 کے ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، مسلسل روتے، نہ نیند آئے نہ کھانا کھایا۔ ماں ابو بکر پریشان، ام رومان پریشان۔ تیسرے دن اللہ کے نبی آئے تو بڑے بے تعلق سے پوچھا کیف تیکی، اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے یہ لہجہ مجھے اور کھا گیا کہ یہ کیسے اوپرے لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس قدر حالات خراب تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اگر کوئی ایسا قصور ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، انسان سے خطا ہو ہی جاتی ہے، ایسی کون سی بڑی بات ہے، تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا، استغفار کر دوں گا۔ تو ایک دم حضرت عائشہ فرماتی مجھے جوش آ گیا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو میں نے اپنے ماں باپ سے کہا جواب دو نا اللہ کے نبی کو۔ وہ دونوں ایسے کانپ رہے، ان کا ہم کیا جواب دیں، ہماری تو ہمت نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی میرے آنسو خوش ہو گئے۔ میں نے کہا اگر میں سچ کہوں تو مانو گے نہیں آپ لوگ، اور جھوٹ کہوں تو اپنا دامن اپنی زبان سے کیسے میں گندا کروں، لہذا میں کچھ نہیں کی تھی، میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ کہنے لگی مجھے اتنا غم تھا کہ مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا غم کی وجہ سے۔ تو کہنے لگی میں نے کہا بس میں وہی کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا سارا دکھ درد اپنے اللہ ہی کو ہی بتاتی ہوں، میں اور کسی کو کچھ نہیں کہتی۔ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اشارہ کر دے گا اپنے نبی کو کہ بھئی ٹھیک ہے یہ سارا قصہ غلط ہے۔ مجھے یہ خیال کبھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا جو قیامت تک پڑھا جائے گا، کہ میں نے تو کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا، کہ یہ میرا کہنا تھا کہ میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا غم دکھڑا اپنے رب کو سناتی ہوں۔ کہ ایک دم اللہ کے نبی پہ وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ تو جب وحی کے آثار دیکھے تو کہ میری ماں اور میرے باپ کا رنگ پیلا پھٹک ہو گیا، زرد ہو گیا، اور ایسے کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا وحی آتی ہے۔ کہ میں تو مطمئن تھی، مجھے تو پتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن چونکہ وہ فضا ایسی خراب ہو چکی تھی کہ میری ماں اور باپ اس طرح کانپ رہے تھے، ایسے کانپ رہے تھے، اور آپ پر وحی آ رہی آ رہی آ رہی آ رہی۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولی اور پسینہ پوچھا کہ عائشہ بشارت ہو، اللہ تعالیٰ تیری پاک دامنی کو آسمانوں سے بیان کرنے کے لیے آ گیا۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى منهم كبره۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دو رکوع سارے اس پر اتارے اور اس کی حکمتیں بیان فرمائی اور آپ کی پاک دامنی کو بیان فرمایا۔ تو حضرت ام رومان کہنے لگی اٹھ عائشہ، اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر۔ تو انہوں نے فرمایا اس کا کیوں نہ شکریہ ادا کروں جس نے آسمانوں سے میری پاک دامنی کو اتارا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دامن میں اس امت کو یہ عزت بخشی کہ ان کے مردوں کے لیے بھی قرآن اترا، ان کی عورتوں کے لیے بھی قرآن اترا۔